ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ ماہر کب سے تیار ہو کر سمیر کا انتظار کر رہا تھا جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تنگ آ کر ماہر نے نیچے کی طرف قدم بڑھائے اور سیڑھیوں سے آتی ہانیہ بیگم سے پوچھا، موم سمیر کہاں ہے؟ بیٹا اسی کو اٹھانے جا رہی ہوں۔ کیا وہ ابھی تک نہیں اٹھا؟ وی آر آلریڈی لیٹ۔ سمیر، سمیر! ماہر نے چیختے ہوئے سمیر کو آواز دی تھی۔ کیا ہوا بھائی؟ کیوں صبح صبح آسمان سر پہ اٹھایا ہے؟ سمیر نے باہر آتے ہوئے کہا۔ سمیر، میں مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں، جلدی سے ریڈی ہو کر آؤ۔ کیا بھائی 5 منٹ؟ جلدی کرو، ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے۔ السلام علیکم کلاس۔ ماہر نے کلاس میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام سر۔ نور کو کلاس میں دیکھ کر ماہر کا حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی کہ اس نے جلدی خود کو سنبھال لیا۔ مس نورالعین، آر یو اوکے؟ ماہر نے نور کو دیکھتے ہوئے کہا جو اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ یس سر، آئی ایم فائن، نور نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے مس نور، ڈونٹ بی پینک۔ نور، مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ تم نے خود کو کافی حد تک سنبھال لیا ہے۔ رامین، سچ کہوں تو میرے لیے یہ بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ چیخ چیخ کر روں، پر میں یہ بھی نہیں کر سکتی۔ بابا کی خاطر مجھے اپنے چہرے پہ جھوٹی مسکراہٹ لانی پڑتی ہے کیونکہ مجھ میں اب اتنی سکت باقی نہیں رہی کہ کسی اور کو کھو سکوں۔ نور نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ نور، سنبھالو خود کو، دیکھو یہ دنیا کسی کے جانے سے نہیں رکتی۔ میں جانتی ہوں تمہارے لیے یہ بہت مشکل ہے کیونکہ تم آنٹی سے کافی اٹیچ تھی، پر پھر بھی میں سمجھ رہی ہوں۔ رامین، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں پوری کوشش کروں گی، تمہاری بات کو میں کبھی نہیں ٹال سکتی کیونکہ تم نے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا ہے، ایک سچے دوست سے کہیں گنا بڑھ کر۔ نور، اب تم مجھے شرمندہ کر رہی ہو، رامین نے نور کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ سر، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب آپ بھی اپنا وعدہ پورا کریں، نکاح پوش آدمی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، دل خوش کر دیا تم نے، یہ لو اپنی امانت، اور ہاں یاد رکھنا کہ یہ راز ہی رہنا چاہیے، کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ آبدہ کی موت سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ زہر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ناصر شاہ نے رازداری سے کہا۔ سر، میں جاؤں؟ جاؤ، ناصر شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ ہا ہا ہا، تم کیا سمجھتے تھے وجدان کہ تم میری عزت کا تماشا بناؤ گے اور میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف کر دوں گا؟ کبھی نہیں۔ کتنی بار میں نے اس آبدہ کو مارنے کی کوشش کی پر ہر بار وہ بچ جاتی تھی، پر آج دیکھو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور تمہیں بھنک تک نہیں پڑنے دی۔ اور تمہاری وہ بیٹی، اس نے تو میرا کام اور آسان کر دیا۔ تمہارے آنے سے پہلے ہی وہ اس آبدہ کو ہسپتال لے گئی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ آبدہ کی موت سیڑھیوں سے گرنے سے نہیں بلکہ زہر سے ہوئی ہے۔ یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں وجدان شاہ، میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گا، ناصر شاہ نے مکروہ ہنستے ہوئے کہا۔ اف اللہ، کتنی گرمی ہے اور یہ گاڑی کو بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ ہائے اللہ جی، کلاس کا ٹائم بھی ہونے جا رہا ہے۔ نور جو یونیورسٹی جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی کہ راستے میں ہی اس کی کار خراب ہو گئی۔ آبادی کم ہونے کی وجہ سے وہاں کوئی رکشہ بھی نہیں تھا جس کی وجہ سے اسے پیدل چلنا پڑ رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ قدم ہی چلی کہ اسے سامنے سے آوارہ لڑکے آتے دکھائی دیے۔ نور نے جلدی چلنا شروع کر دیا۔ ارے میڈم، رکیے تو صحیح، اتنی گرمی میں آپ پیدل کیسے جائیں گی؟ آئیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان میں سے ایک لڑکے نے سامنے آتے ہوئے کہا۔ نور کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ سڑک سنسان تھی، اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، پھر بھی وہ ہمت کر کے بولی، پلیز مجھے جانے دیں۔ جانے دیں؟ ایسے کیسے جانے دیں؟ انہوں نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ دیکھیں پلیز مجھے جانے دیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ ایسے کیسے جانے دیں؟ مشکل سے تو ہاتھ آئی ہے۔ اس نے نور کی چادر کھینچنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کسی نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ نور نے ڈر کر آنکھیں کھولیں پر اپنے سامنے ماہر کو کھڑا دیکھ کر اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ ابے کون ہے تو؟ زیادہ ہیرو بننے کی کوشش نہ کر، چپ چاپ یہاں سے نکل لے، نہیں تو بے موت مارا جائے گا۔ ان میں سے ایک آدمی نے آگے آتے ہوئے کہا۔ دیکھو شرافت سے کہہ رہا ہوں، لڑکی کو جانے دو، نہیں تو تمہارا وہ حال کروں گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو لڑکی جان سے جائے گی۔ ان میں سے ایک نے نور کی گردن پر چھری رکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، لڑکی کو کچھ مت کہنا، اگر ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو، ماہر نے چیختے ہوئے کہا۔ ماہر نے آگے بڑھتے ہوئے نور کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کھینچ کر نور کو اپنے پیچھے کیا۔ تم ٹھیک ہو؟ نور نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ ابے او، زیادہ ہیرو گری کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
چپ چاپ لڑکی ہمارے حوالے کر دے، ہم تجھ سے ویسے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں، ماہر نے مڑتے ہوئے کہا، تو یہ 6 کی 6 گولیاں تیرے بھیجے میں گھسا دیں گے۔ تو ٹھیک ہے، چلاؤ گولی، میں مرتا مر جاؤں گا پر نور کو اپنے جیتے جی کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ نور نے حیران کن نظروں سے ماہر کی طرف دیکھا۔ نور تم گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ نور نے نفی میں سر ہلایا۔ نور میں نے کہا سب ٹھیک ہو جائے گا، تم جا کے گاڑی میں بیٹھو۔ چلو لیلا مجنوں تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ اس آدمی نے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا۔ گولی کی آواز سن کر نور نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں ماہر زمین پر بیٹھ رہا تھا۔ بھائی پولیس آ گئی، ان میں سے ایک آدمی نے آتے ہوئے اپنے باس سے کہا، بھاگو یہاں سے۔ اس نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آر یو اوکے؟ انسپیکٹر صاحب نے ماہر کو سہارا دیتے ہوئے کہا، یس سر، آئی ایم فائن۔ چلے ہم آپ لوگوں کو ہسپتال چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ نہیں سر، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم چلے جائیں گے، آپ پلیز انہیں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ آر یو شیور؟ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو گاڑی نکالو، وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، انسپیکٹر صاحب نے کانسٹیبل سے کہا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ نور نے گاڑی سے باہر آتے ہوئے کہا، سر آپ کو کیا ضرورت تھی ان کے سامنے آنے کی، اور آپ نے پولیس والوں کو کیوں منع کر دیا؟ اب ہم گھر کیسے جائیں گے؟ اور آپ کو تو ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے، نور نے پریشانی سے کہا۔ نور سانس لے لو، اور ویسے بھی تمہیں پولیس اسٹیشن نہیں لے کے جا سکتا تھا کیونکہ وہ تم سے واقعے کے متعلق سوالات کرتے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری عزت پہ سوال آئے، اس لیے میں پولیس اسٹیشن جا کے خود رپورٹ درج کروا دوں گا۔ اب چلو۔ رکیں، نور نے ماہر کے پیچھے جاتے ہوئے کہا۔ اب کیا ہوا؟ ماہر نے مڑتے ہوئے کہا۔ ہاتھ آگے کریں۔ کیوں، کیا ہوا؟ سوال نہیں کریں، ہاتھ آگے کریں۔ بہت خون بہہ رہا ہے، 1 منٹ ہلے نہیں۔ نور، ماہر نے سوالی نظروں سے نور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چپ چاپ کھڑے رہیں اور مجھے پٹی کرنے دیں۔ نور نے ماہر کو گھوری سے نوازتے ہوئے کہا اور اپنے دوپٹے کا پلہ پھاڑ کر زخم پر بندھا۔ اب چلیں جی۔ نور بیٹھو، میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ ماہر نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہم ہسپتال جائیں گے، آپ پٹی کروائیں گے، اس کے بعد بے شک آپ مجھے گھر چھوڑ آنا۔ نور نے بیٹھتے ہوئے کہا، دیکھو نور، ضد نہ کرو، انکل پریشان ہو رہے ہوں گے، تم گھر جاؤ، میں خود چلا جاؤں گا۔ میں نے بابا کو بتا دیا تھا، انہوں نے ہی مجھے کہا ہے کہ آپ کو ہسپتال لے کر جاؤں۔ نور نے ماہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بہت ضدی ہو تم نور۔ وہ تو میں ہوں، اب چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ سمیر، نیچے آؤ۔ ہانیہ بیگم نے سمیر کو آواز دیتے ہوئے کہا، کیا ہوا موم؟ آپ کیوں ماہر بھائی کی طرح مجھے صبح صبح اٹھا رہی ہیں؟ آج اتوار ہے، آج تو سکون سے سونے دیں۔ سمیر نے نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے کہا، بیٹا ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ 12 بج رہے ہیں۔ ہانیہ بیگم نے سمیر کا کان پکڑتے ہوئے کہا، موم چھوڑ دیں، درد ہو رہا ہے، چلو جلدی سے فریش ہو لو اور آ کے ناشتہ کر لو۔ ہانیہ بیگم نے سمیر کا کان چھوڑتے ہوئے کہا، آ رہا ہوں موم۔ ڈاکٹر کو پریشانی کی بات تو نہیں؟ نور نے ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھیں زخم کافی گہرا ہے، آپ کو مکمل احتیاط کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ماہر کے بازو پر پٹی باندھتے ہوئے کہا، یہ میڈیسن میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، آپ لے آئیں۔ جی۔ نور رکو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ماہر نے اٹھتے ہوئے کہا، سوری سر، آپ ابھی نہیں جا سکتے، آپ ادھر لیٹ جائیں، آپ کو خون کی بوتل لگوانی پڑے گی کیونکہ بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے، میڈیسنز آپ کی وائف لے آئیں گی۔ نرس نے بوتل لگاتے ہوئے کہا، وائف؟ نور کا منہ لفظ وائف سنتے ہی حیرت سے کھل گیا تھا۔ میم آپ پلیز جلدی سے یہ میڈیسن لے آئیں، ان کی ارجنٹ نیڈ ہے۔ نرس نے نور کو چٹ پکڑاتے ہوئے کہا، نور ایسا کرو تم گھر جاؤ، میں سنبھال لوں گا۔ اب ماہر نے نور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو سینڈوچ اس پلیٹ میں نکال رہی تھی۔ نور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نور میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ ماہر نے دیکھا نور اسے اگنور کر کے مسلسل اپنے کام میں مصروف ہے تو غصے سے کہا، سن لی ہے میں نے آپ کی بات، اور اس کا جواب بھی میں پہلے آپ کو دے چکی ہوں کہ آپ کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جا رہی، اس لیے پلیز بار بار ایک ہی بات مت دہرائیں۔ نور کبھی تو کسی کی بات مان لیا کرو۔ ماہر نے دانت پیستے ہوئے کہا، مان لوں گی، پہلے آپ یہ کھائیں، اس کے بعد ہم گھر جائیں گے۔ نور نے ماہر کو سینڈوچز کی پلیٹ دیتے ہوئے کہا، اندر آ جائیں۔ نور نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا، نہیں، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، پھر کسی دن ضرور چکر لگاؤں گا۔ ماہر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نور نے پہلی بار ماہر کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ نور کے دل نے خواہش کی کہ وہ ایسے ہی مسکراتا رہے اور وہ اسے دیکھتی رہے۔
نور کو اپنے دل کی خواہش پر حیرانگی ہو رہی تھی۔ نور کو ہوش گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سے آیا۔ اچھا نور، میں چلتا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا اور انکل کو سلام کہنا اور میری طرف سے ان سے معذرت کر لینا۔ سلام تو میں دے دوں گی پر معذرت کرنے آپ کو خود آنا پڑے گا، نور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اپنی سوچوں کو جھٹکتی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ وجدان شاہ اخبار پڑھ رہے تھے۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ وجدان شاہ نے نور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا میں ٹھیک ہوں۔ وہ لڑکا، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں ماہر، وہ کیسا ہے اب؟ بہت اچھا اور سلجھا وہ بچہ ہے۔ تم نے اچھا کیا جو اس کے ساتھ ہسپتال چلی گئی۔ جی بابا، اب وہ ٹھیک ہے۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے۔ بابا آپ نے کھانا کھایا؟ نور نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹا تم آرام کرو، میں بعد میں کھا لوں گا۔ ایسے کیسے کھا لیں گے بعد میں؟ آپ بیٹھے، میں کھانا لے کے آتی ہوں، پھر مل کے کھائیں گے، نور نے کچن کا رخ کرتے ہوئے کہا۔ نور رات کا کھانا کھانے کے بعد آ کر کمرے میں لیٹی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار ماہر کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ غیر ارادی طور پر وہ ماہر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کا اپنی جان پہ کھیل کے نور کو بچانا نور کے دل میں اپنا مقام بنا چکا تھا۔ ساری رات کروٹیں بدلنے کے بعد صبح 3 بجے نیند اس پر مہربان ہوئی تھی۔ الارم کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ رات ٹھیک سے نہ سونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے بن گئے تھے۔ پہلے اس نے سوچا کہ یونیورسٹی سے آف کر لیتی ہے، پر پھر یہ سوچ کر کہ اسی بہانے وہ ماہر کو تھینکس بھی بول دے گی اور آمین سے بھی مل لے گی، وہ تیار ہو گئی۔ نور تم تو عید کا چاند ہو گئی ہو۔ میں نے کل تمہیں اتنی کالز کی پر تم نے ایک بار بھی کال بیک نہیں کیا۔ تمہیں پتا ہے تمہاری وجہ سے میں کتنی پریشان تھی۔ رامین اور نور اس وقت کینٹین میں بیٹھی تھیں۔ آج ان کا پہلا لیکچر فری تھا۔ رامین کو نور نے کل والے واقعے کے متعلق بتایا۔ نور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ تم کال کر کے بھی بتا سکتی تھی، رامین نے خفگی سے کہا۔ آئی ایم سوری رامین، وہ ایکچولی میرا فون گم ہو گیا، اس وجہ سے میں تمہیں انفارم نہیں کر سکی، پلیز معاف کر دو۔ چلو کیا یاد کرو گی، معاف کیا، رامین نے نور کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ تھینکس یار، نور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، رامین نے نازداری سے پوچھا۔ پوچھو، نور نے جوس کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ کیا تمہارے اور ماہر سر کے بیچ کچھ چل رہا ہے؟ ایک دم سارا جوس نور کے منہ سے باہر آیا تھا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ نور نے کڑے تیور لے کر کہا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ آئی ایم سوری نور، میرا وہ مطلب نہیں تھا، رامین نے نور کے آگے آتے ہوئے کہا۔ تمہارا جو بھی مطلب تھا میرے سامنے سے ہٹو، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ نور لسن، آئی ایم سوری پلیز۔ اٹس اوکے رامین، نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل، نور نے رامین کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ نور رامین تم نے نیوز دیکھی؟ کیوں، کیا ہوا؟ یار فیمس پنجابی سنگر سدھو موسے والا کو کسی نے قتل کر دیا، نور اور رامین کی کلاس فیلو عائشہ نے ہامتے ہوئے کہا۔ کیا، کب؟ ابھی کچھ دیر پہلے نیوز میں دکھا رہے تھے، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ رامین پلیز رونا تو بند کر دو، نور نے رامین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو یہ خبر سنتے ہی رونے کا شغل پورا کرنے لگ گئی تھی۔ سمیر بند کرو، یہ پورا گھر سر پہ اٹھا رکھا ہے، ماہر نے سمیر کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ماہر ابھی ابھی گھر آیا تھا، پر گانے کی آواز سن کر اس نے سمیر کے کمرے کا رخ کیا، جو ڈیک پر گانا چلا کر اپنی بسری آواز میں ساتھ گانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کیا بھائی، اتنا مزہ آ رہا تھا، آپ نے سارا موڈ سپوائل کر دیا، سمیر نے خفگی سے کہا۔ صبح یونیورسٹی جاتے تمہارا سر درد کرنے لگ جاتا ہے اور اب اتنے زیادہ والیوم میں گانے سن رہے ہو، ماہر نے طنزی انداز میں کہا۔ بھائی آپ بھی تو یونیورسٹی نہیں گئے تھے، سمیر نے بدتیسی کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ مجھے ضروری کام تھا۔ بھائی آپ کے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ سمیر نے ماہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، وہ کچھ گھونٹوں سے ہاتھا پائی ہو گئی تھی تو یہ ہلکی سی لگ گئی۔ بھائی آپ کو گولی لگی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہلکی سی لگی ہے؟ سمیر کا کیئرنگ انداز دیکھ کر ماہر کو ہنسی آ گئی۔ بھائی آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلی بار میرا بے وقوف سا بھائی میرے لیے پریشان ہو رہا ہے، ماہر نے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا۔ جائیں بھائی، مجھ سے بات نہ کریں۔ اچھا بابا سوری، ماہر نے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے بھائی، آپ بھی کیا یاد کریں گے؟ نور بیٹا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی ڈیڈ۔ بیٹا میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کب زندگی منہ موڑ لے، میں چاہتا ہوں جلد از جلد تمہیں محفوظ ہاتھوں میں سونپ دوں، وجدان شاہ نے نور کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نور نے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے کہا۔
اگر آپ نے دوبارہ ایسی بات کی تو میں ناراض ہو جاؤں گی، اور جہاں تک رہا شادی کا سوال تو وہ میں ابھی نہیں کرنا چاہتی۔ اچھا بابا، اب نہیں کہتا، وجدان شاہ نے نور کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ نور، تمہیں پتہ ہے ہمارا ٹرپ جا رہا ہے، رامین نے جوش سے کہا۔ ہاں، نور نے یک لفظی جواب دیا۔ کیا تمہیں پتہ ہے؟ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ رامین بابا پرمیشن نہیں دیں گے، اور میں خود بھی ان کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، نور نے اداسی سے کہا۔ یار اگر تم کہو تو میں انکل سے بات کروں۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، ماما کے جانے کے بعد ان کے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا ہے کہ کہیں وہ مجھے کھو نہ دیں۔ نور، ماہر سر نے تمہیں بلایا ہے، ایک لڑکی نے نور کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ رامین تم ویٹ کرو، میں آتی ہوں۔ ناک۔ یس سر، مے آئی کم ان؟ کم ان۔ آئے مس نور، بیٹھیں، ماہر نے نور کو دیکھتے ہوئے کہا، جو دروازے کے اندر ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ جی سر۔ نور جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ میں نے سنا ہے آپ ٹرپ پر نہیں جا رہی؟ ماہر نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ جی سر۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ سر ایکچولی مجھے پرمیشن نہیں مل رہی۔ صرف یہی بات ہے یا کوئی اور بھی وجہ ہے؟ سر میں خود بھی بابا کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اگر آپ کے یہ دونوں مسئلے سالو ہو جائیں تو پھر؟ ماہر نے نور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا پھر آپ چلیں گی؟ جی سر۔ چلے ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں دیکھتا ہوں۔ السلام علیکم انکل، ماہر نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، بیٹا کیسے ہو؟ وجدان شاہ نے گرم جوشی سے ملتے ہوئے کہا۔ آؤ بیٹھو۔ جی انکل، ماہر نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اور سناؤ؟ الحمدللہ انکل، آپ سنائیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، بس نور کی طرف سے تھوڑا سا پریشان ہوں۔ وجدان شاہ نے ماہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں انکل؟ بیٹا تم تو جانتے ہی ہو کہ کالج کا ٹرپ جا رہا ہے، وہ بھی جانے کی ضد کر رہی تھی، پر میں نے منع کر دیا کیونکہ میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ انکل آپ بے فکر رہیں، دراصل میں بھی آپ سے اس کے متعلق ہی بات کرنا چاہتا تھا۔ کہو بیٹا۔ انکل دراصل یہ ایک تاریخی دورہ ہے جس پر میرے خیال سے نور کو جانا چاہیے، اور جہاں تک رہی آپ کی بات تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ نور کو صحیح سلامت گھر پہنچاؤں گا، اس لیے آپ بے فکر رہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم کہتے ہو تو میں نور کو اجازت دے دوں گا۔ شکریہ انکل، ماہر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹھو بیٹا، چائے پی کے جانا۔ نہیں انکل، پھر کبھی صحیح، دراصل میری ایک میٹنگ ہے، پھر کبھی ضرور پیوں گا، جیسے تمہاری مرضی۔ بیٹا خوش رہو، وجدان شاہ نے ماہر کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ نور نے وجدان شاہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، میری بیٹی کیسی ہے؟ ایک دم فرسٹ کلاس، نور نے وجدان شاہ کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ تو اچھی بات ہے، میری بیٹی کے لیے میرے پاس ایک سرپرائز ہے۔ کیا بابا؟ نور نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا۔ یہی کہ میری بیٹی ٹرپ پہ جا رہی ہے۔ بابا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ نور نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ وجدان شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ بابا، نور نے وجدان شاہ کو گلے ملتے ہوئے کہا۔ لو یو ٹو میرا بچہ۔ پر بابا آپ اکیلے کیسے رہیں گے؟ نور نے وجدان شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہانا شروع ہو گئے تھے۔ بیٹا میں رہ لوں گا، وجدان شاہ نے نور کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اب جاؤ میرا بیٹا، جا کے پیکنگ کر لو اور یہ آنسو صاف کرو، تمہیں پتہ ہے نا کہ میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وجدان شاہ نے نور کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ نور نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ ماہر بھائی، ماہر بھائی، ردا نے ماہر کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ ردا آ جاؤ، میں اسٹڈی میں ہوں۔ بولو گڑیا، کوئی کام تھا؟ ماہر نے ردا کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو رہی تھیں۔ بھائی سمیر بھائی نے میری چاکلیٹ کھا لی۔ ایک تو یہ سمیر بھی نا، پتہ نہیں کب عقل آئے گی اسے۔ تم چپ کرو، شام کو جائیں گے میں تمہیں زیادہ ساری چاکلیٹ لے کے دوں گا، اب رونا بند کرو۔ نور کب سے بیٹھی ماہر کے بارے میں سوچ رہی تھی، بار بار ماہر کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ حیران تھی اپنی کیفیت پہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، میں بار بار ماہر کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں؟ نور نے اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ کہیں مجھے اس سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ نہیں نہیں، مجھے لگتا ہے میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں، نور نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ چل نور سو جا، اس سے پہلے کہ تو پاگل ہو جائے۔ بابا ناشتہ کر لیں، نور نے وجدان شاہ کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ بیٹا تم بھی کر لو۔ جی بابا، میں جوس لے آؤں، آپ شروع کریں۔ بیٹا تم نے کالج کس ٹائم جانا ہے؟ وجدان شاہ نے ناشتے سے فارغ ہوتے ہوئے کہا۔ بس بابا یہ برتن سمیٹ لوں پھر نکلتی ہوں، نور نے جوس کا گلاس رکھتے ہوئے کہا۔
بیٹا خیریت سے جانا اور مجھے فون پر اپنی خیریت کی اطلاع دیتی رہنا، اور آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ وجدان شاہ نے نور کو گلے لگاتے ہوئے کہا، جی بابا، آپ بھی اپنا بہت سارا خیال رکھنا، ٹائم پہ میڈیسن لینا اور کھانا بھی ٹائم سے کھانا۔ نور نے وجدان شاہ سے الگ ہوتے ہوئے کہا، اوکے میرا بچہ۔